بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ در مولا رضا ہے اور میں ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی، کہ بی بی معصومہ کم پہلی زکوٰۃ کو ان کی ولادت اور 11 زکوٰۃ کو امام علی بن موسیٰ رضا کی ولادت، اور یہ جو عشرہ کرامت ہے، اس میں ہم اس پورے عشرے کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر کیپیسٹی میں، مگر دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی بات کی اپنے حبیب سے، بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت جسے کہتے ہیں نا کہ دلاسا دے کے، کبھی اللہ کے بھی بڑے مختلف اور نرالے انداز تھے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ قرابت داروں اور قربا سے محبت کرو۔ میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، مگر میں یہ مانگتا ہوں، یعنی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات پاک ہے کہ جن کو اللہ نے بے بہا عطا کیا، بے بہا انتہا کر دی عطاؤں کی، اور آگے سے اس حبیب نے بھی اس کی خدائی، اس کے لوگوں، اس کے بندوں کو بے انتہا دیا۔ جو بہترین اس کو اللہ کی ذات کی طرف سے ان کو ملا، انہوں نے آگے لوگوں میں بانٹا۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک بانٹنے کی جو عمل ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص، ایک ہستی، ایک ذات پاک جو اللہ کی مقرب ترین ہستی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات، جس کی وجود کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، تھی اور رہے گی، جو مانگتا نہیں ہے کچھ بھی، جو صرف دیتا ہے، مگر وہ مانگ رہی ہے ذات۔ وہ ذات کیا مانگ رہی ہے، وہ ہستی کیا مانگ رہی ہے، اور وہ کیوں مانگ رہی ہے؟ وہ اس لیے مانگ رہی ہے کیونکہ اس کو حکم ربانی ہے، جس نے صرف اور صرف بانٹا ہے۔ وہ اللہ کے کہنے پہ اپنے بندوں سے، اپنے قرابت داروں کی، اپنے قربا کی محبت مانگ رہی ہے۔ اگر صرف اس مانگ کو ہم محسوس کریں، اگر اس مانگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ ذات جو زندگی میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، کہ جس کے اوپر فراوانی ہے ہر چیز کی، کہ جو جنتوں کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اللہ کی ذات، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، مگر اپنے رب کے کہنے پہ اس کے بندوں سے اپنے لیے بھی نہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے محبت مانگ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو سب سے جو کم تر طریقہ ہوتا ہے اپنی محبت کو بتانے کا، کہ ہمیں آج اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اور کچھ نہیں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، ذکر کرتے ہیں اس شخص کا، اس انسان کی بات کرتے ہیں، جی چاہتا ہے اس کا ذکر ہو، اس کی بات ہو۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا ہم اپنے اس پیارے نبی، اپنے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ ہم ان کی مانگی ہوئی چیز ان کو دے سکیں، کہ ہم یہ جو لیسٹ دیٹ وی کین ڈو، کہ ہم ان کا ذکر کریں، کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ٹکڑا۔ آج میں جب مختلف چینلز کے اوپر، مختلف واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر
یہ دیکھتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو آقا کی کا ٹکڑا ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کہی گئی. گفتگو سنتی ہوں تو میرے کان گوارا نہیں کرتے کہ میں وہ گفتگو سنوں. میرے کان نہیں سننا چاہتے اس گفتگو کو. مجھے لگتا ہے کہ صرف اس کو سننا بھی تضحیق ہے. اس کو سننا بھی کہاں ہم جو نعرے لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، وہ حرمت کیا ہے؟ کوئی خاکے بناتا ہے آقا کے تو ہم اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے وجود کا حصہ ہیں اس کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. سو پتہ نہیں کیوں میں اس موڈ میں نہیں تھی، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ اینڈ میں کیوں ایموشنل اتنی ہو رہی ہوں. بٹ بہرحال the least that we can do کہ جو آقا کے گھرانے کے اس خانوادے سے منسلک وہ پاک ہستیاں ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ کی حجت ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بیٹھ کے جہاں بیٹھیں ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ پھر آپ بتائیے کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں. جتنا ذکر ان ہستیوں کا ہم کرتے ہیں اتنی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اتنی ہمارے کرداروں میں تبدیلی آتی ہے. آج امام علی رضا کی، جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ امام علی رضا کے مختلف جو شخصیت کے پہلو ہیں، میں ناچیز، میں گناہ گار، میں خطا کار، میں اپنی زبان کو بھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان ہستیوں کا تذکرہ کروں، مگر تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے. کیونکہ ہمارے آقا نے مانگا ہے کہ محبت کی جائے قرابت داروں سے، اور ہماری اوقات بس اتنی ہے کہ ہم کم از کم ان کا تذکرہ کر لیں، ہم ان کی بات کر لیں، اور پھر باقی کے مراحل کے جس میں تبدیلی اور ذہن کی تبدیلی اور نفس کی تبدیلی اور ضمیر کی تبدیلی اور روح کی جو کوالٹیز ہیں اس کی تبدیلی انشاءاللہ وہ ہوگی. میں یہاں پر آج ایک وہ گولڈن چین کی جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اکثر یہ کیا جاتا ہے گولڈن چین کی جو نیشا پور کے مقام پہ جس وقت جناب، اور پھر میں کچھ واقعات ایسے بھی شیئر کروں گی جو ہم ریگولر بیسس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس میں سے ہم سیکھ کر اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اس پاک ذات سے، اس شخصیت، اس ہستی سے. میں آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی سٹوری سناتی ہوں، یا کوئی کسی انسان کا، کسی ولی کا، کسی ایک رینڈم لوگوں کے واقعات ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو منارہ نور ہیں، یہ تو وہ چراغ ہیں کہ جو آقا کی روشنی سے، آقا کے نور سے جلے ہیں. تو ان کے بارے میں جتنی گفتگو ہوگی، بات ہوگی، ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ جو حدیث ہے اس کے حوالے سے جو سلسلہ الذہب جو ہے، حدیث سلسلہ الذہب کے جس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، یہ ابھی میں نے اچھا ایک چیز جو میں نے سلسلہ بھی آقا نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ کہ جب میں گئی تھی کرونا سے بالکل پہلے تو میں کچھ ریکارڈ کر کے آئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ کرونا پینڈیمک اینڈ آل دیٹ اسٹف اسٹارٹڈ، سو آئی کوڈ ناٹ ایڈٹ بی بی معصومہ کم کے کم کے جو تمام زیارات تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آلریڈی. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو 3 مہینے پہلے ہم ڈیلی بیسس کے اوپر وہ اپلوڈ کرتے تھے، تو ضرور دیکھیے گا. اور آج سے یہ امام علی رضا کے ان ایام میں یہ جو عشرۂ کرامت ہے اس میں ہم نے یہ آغاز کیا ہے. آج سے ابھی اپلوڈ ہو گیا ہوگا، بلکہ ہو گیا ہے ہمارے یوٹیوب کے اوپر، کہ جس میں جتنی بھی زیارات ہیں مشہد کی وہ ہم آپ کو کرائیں گے. تو وہاں پر نیشا پور کی ایک زیارت تھی جہاں پر قدم گاہ امام علی رضا علیہ السلام ہے، اور
امام علی رضا کی وہاں پر قدم گاہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آقا کی امام کی سواری آ کے رکی، اور وہاں پر تقریباً مختلف روایات، کچھ کہتے ہیں 16، کچھ 18، کچھ 20، کچھ 24 ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے استقبال امام علی ابن موسیٰ رضا کے لیے، اور قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ سے وہ احادیث جو آقا کی بتائی ہوئی احادیث ہیں وہ ہم سنیں گے۔ تو وہاں پر آقا نے جس وقت ان کی عماری آ کر رکی تو آقا امام علی رضا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، آقا کی ثنا کی، آقا کی نعت کہی، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیان کرنا شروع کیا سلسلۃ الذہب، کہ یہ سلسلہ جو گولڈن چین ہے، یہ گولڈن چین کیا ہے۔ اور وہ گولڈن چین کے حوالے سے بھی میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر لوگوں جو موجود تھے انہوں نے کہا یبنا رسول اللہ، ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے، ہمارے شہر سے تشریف مطلب آپ آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیشا پور میں آپ نے قیام کیا، آپ یہاں ٹھہرے، یہاں سے جانے سے پہلے آپ کوئی حدیث ہدیہ کریں۔ تو ان کی فرمائش کے اوپر امام علی رضا نے اپنا سر اونٹ کے کجاوے سے باہر نکالا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی موسیٰ بن جعفر سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی جعفر بن محمد سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی محمد بن علی سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی علی بن حسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور آقا کے پاس آقا نے سنا جبرائیل امین سے، اور جبرائیل امین یہ پیغام لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اب وہ حدیث قدسی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، مگر یہاں پر میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے آئی تھنک امام ابن حنبل if I'm not mistaken، انہوں نے یہ درج کیا ہے کتاب میں کہ اگر یہ صرف حدیث نہیں، صرف اور صرف یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو امام موسیٰ رضا سے شروع ہوتا ہے، امام موسیٰ رضا سے امام علی رضا سے امام موسیٰ ابن جعفر، اور وہ پھر سارا سلسلہ، اگر یہ کسی دیوانے کے اوپر صرف یہ نام پڑھ دیے جائیں تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ دیوانہ صحت یاب نہیں بلکہ دیوانہ جو ہے وہ دانا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ حدیث، اور پھر اس کے بعد یہ تمام گولڈن چین بیان کر کے، سلسلۃ الذہب بیان کر کے، جو امام نے حدیث ارشاد فرمائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، وہ کیا تھی کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی سواری چلنے لگی تو امام علی رضا علیہ السلام دوبارہ رکے اور فرمایا البتہ اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان شرائط، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں علی ابن موسیٰ رضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شجرہ طیبہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ جو شجرہ ہے کہ جس کو کسی مجنون، کوئی ایسا جو دیوانہ ہے، اس پہ پڑھا جائے تو وہ دانا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شجرہ طیبہ، یہی وہ انعام یافتہ شجرہ ہے کہ جن کے حوالے سے ہم ہر روز، میرا جی چاہتا ہے میں ایک دن میں 100 مرتبہ یہ بات کروں
کہ یہی وہ ہستیاں ہیں, یہی وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کا ذکر کے بغیر ہم اپنی نماز مکمل ہی نہیں کر سکتے, کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. So it's very important when we choose our imams, it's very important when we choose our hadi, ہم اپنے رہبر جب چوز کرتے ہیں, جب ہم اپنے ہادی چوز کرتے ہیں, because we all are in this world and we are the ones who Allah has given us this authority and this power to choose imam for ourselves, hadi for ourselves. تو ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کنہیں اپنا ہادی چوز کرتے ہیں. کیا ہم ان کو اپنا ہادی چوز کر رہے ہیں کہ جن کے لیے آقا دو جہان خود سے مانگ رہے ہیں محبت؟ کیا ہم ان سے محبت کر رہے ہیں, یا ہم صرف انہی سے محبت کیے جا رہے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں پسند آتے ہیں, جو ہمارے مفادات پورے کرتے ہیں, جو ہمیں خوشیاں ہمیں دیتے ہیں, ہمیں دنیاوی آسائشیں دیتے ہیں؟ کیا ہم صرف انہی لوگوں میں تو موجود نہیں, کیا صرف ہم انہی کو ہی راضی کرنے کے خیال سے تو اپنی زندگی نہیں گزار رہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے حوالے سے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. میں چاہ رہی تھی کہ یہ وہ حدیث تھی. امام علی رضا علیہ السلام, رضا بھی کہا جاتا ہے, رضا بھی کہا جاتا ہے, ردا بھی کہتے ہیں, بٹ امام علی رضا جو ہیں ان کے نام کے جو ان کا نام تو ہے علی ابن موسیٰ, مگر یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے, یہ جو لقب دیا گیا ہے رضا کا, اس کے حوالے سے جب تحقیق کی گئی اور جب بہت زیادہ ریسرچ کی گئی تو بیسکلی امام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہر کسی کے لیے خوشیوں کا باعث تھے, ہر کسی کے لیے آسانیوں کا باعث تھے, ہر کسی کی خوشنودی ان کو حاصل تھی, یعنی خدائی کی خوشنودی ان کو حاصل تھی. امام کا ایسی کرزمیٹک, سارے اماموں کی پرسنالٹی اور شخصیت ایسی وہ ہوتی ہے نا, ایسی شخصیت رہی کہ ان کی طرف دل, ایون جو دشمن ہوتے تھے, ایون جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, ان کے دل ان کی طرف جسے کہتے ہیں نا جھکتے تھے, اٹریکٹ ہوتے تھے. وہ جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے محبت کرنے لگتے تھے. اس طرح کہ ہم خاص طور پہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے دیکھیں تو امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بہت زیادہ محبت لوگ ان سے کرتے تھے. ان کی شخصیت ایسی کرزمیٹک تھی کہ لوگوں کے دل ان کے لیے کھنچتے تھے. جیسے آج ہمارے ان کو نہ دیکھ کے ان کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر سن کے ہمارے دل جس طرح, تو سوچیں کہ وہ ہستی, وہ نور جب سامنے ہوگا تو کس طرح لوگوں کے دل جو ہیں ان کی طرف کھنچتے ہوں گے. تو لوگوں کی بہت خوشنودی کا مطلب حاصل تھی اور بہت پسند کرتے تھے لوگ ان سے. مگر یہ جو رضا کا جو ٹائٹل ہے یہ کہا جاتا ہے اور یہ یقین ہے ہمارا, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات امام علی رضا سے اس قدر راضی تھی, اس قدر خوشنود تھی, کیونکہ رضا کا مطلب خوشنودی ہوتا ہے, اس قدر خوشنود تھی, اس قدر راضی تھی کہ امام رضا کو یہ ٹائٹل دیا گیا. اس لیے جب میں امام کی بارگاہ میں جاتی ہوں تو میں اپنی ایک خوشنودی بھی ہوتی ہے یا ایک اپنی رضا, یعنی جو آپ کی چاہت ہوتی ہے, میں اپنی چاہتوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنی خواہشات کو, کم ظرف لوگ ہیں, خواہشیں ہماری ختم نہیں ہوتی, مگر میں ان کو اپنے مولا کی بارگاہ میں پھینک کے آتی, مولا کی بارگاہ میں رکھ کے آتی ہوں. اور ایسی چیزیں, ایسی پریشانیاں جن کے کوئی حل نہیں ہوتے, وہ میں امام علی رضا کے صحن میں موجود وہ جو ڈسٹ بنز ہوتے ہیں نا جو وہاں پر رکھے ہوتے ہیں, میں ان کے اندر وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان ڈسٹ بنز میں پھینک کے آتی ہوں. اور اس طرح سے آتی ہوں کہ جیسے بالکل ایک معصوم بچہ ہوتا ہے اور بالکل ایک ایسی نئی زندگی, ایک نیا دل لے کر آتے ہیں, کیونکہ سب ٹینشن, سب پریشانیاں ان کی بارگاہ میں ہم چھوڑ کے آتے ہیں. کہ جیسا میں نے کہا تھا نا کہ مولا کی سیرت کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں
شیئر کیا کریں گے, ڈسکس کیا کریں گے, کچھ گفتگو کیا کریں گے. اور امام علی رضا کی سیرت اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا مینرزم تھا, اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہت بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہم امام علی رضا کے ماننے والے ہیں آسان ہے. جس طرح اس دن میں نے کہا تھا نا کہ معاملات امام نے فرمائے ہیں, سکھائے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو یا کسی کو ہائر کرو کام کے لیے, پہلے اس کے ساتھ معاوضہ طے کرو اینڈ آل دیٹ اسٹف. بٹ آج ہم جس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جو عوام اور عوام الناس تھی, ان سے ملنے سے پہلے اپنی شخصیت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ جی اکثر جب ہم بہت ریلیجس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ متقی مطلب سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہم سر جھاڑ منہ پھاڑ کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سادگی ہے اور یہ وہ. امام علی رضا نے خوش لباسی, خوشبوؤں کو لگانے پہ کو بہت ترجیح دی, اور خوش لباس تھے امام کی جو شخصیت تھی وہ بہت ہی یوزڈ ٹو سے کہ جب مطلب جو ان کی تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو وہ دکھنا چاہیے, وہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت میں دکھنا چاہیے. تو اپنا خیال رکھتے تھے, گفتگو کے درمیان کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں ہم پہلے 4 تانے دیتے ہیں, 4 ٹنوکے مارتے ہیں, کوئی باتیں کرتے ہیں جو ٹیز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی کوئی چیز دیں گے جو ان کو پنچ کرے. مگر امام used to make sure that he would not say a single word that would hurt any soul, anyone, any individual. Now the question, کیا ہم اس اشرائے کرامت میں کرامت بی بی معصومہ قم اور جو کرامت امام علی رضا ہے, کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اپنے کردار میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے, ہمارے الفاظ سے, ہماری سوچوں سے, ہمارے اعمال سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو, ہمارا وجود لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. آگے دوران گفتگو نہ کسی کو ٹوکتے تھے اور نہ ہی توجہ ہٹاتے تھے, بات کرنے والے کی مکمل بات کو سنتے, کسی بھی سوال کو رد نہ کرتے. ناؤ 2 more things. پہلی بات تو یہ کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے, اب یہ دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی سی بات ہے, مگر آج ہم اپنے ایون گھر کی بات ہے, کوئی بات کر رہا ہو, بچے ایون بات کر رہے ہوں, تو ہم ان کی بات کو وہ اٹینشن نہیں دیتے, ان کی بات کو اس طرح سے سنتے نہیں ہیں اور ان کو ٹوک دیتے ہیں بیچ میں, ان کی بات کو غور سے نہیں سنتے. اینڈ یہی خاصہ تھا ان کا کہ جنہوں نے آقا کا کہ جس ہمارے آقا دو جہان سرور کائنات کے جنہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ میرا ٹکڑا طوس میں خراساں میں دفن ہوگا. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ٹکڑا جو اس نور کا تھا اور وہ نور یہاں نمودار ہوا خراساں میں, تو واقعی ان کی کہی ہوئی بات کیسی حقیقی بات تھی کہ ان کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ کوئی بات کرتا تھا باقاعدہ, اگر آپ یوں بیٹھے ہیں تو آپ کا رخ یوں ہوتا, آپ کو توجہ سے دیکھتے, آپ کی گفتگو کو سنتے, بغیر ٹوکے آپ سے بات کرتے اور بات کرنے کے بعد آپ کی بات کا جواب دیتے, اور یہی طرز عمل. Now question once again, do we do that? We need to. This is the respect that we give others. ہم کہتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے, اس نے ہماری رسپیکٹ نہیں کی. کیا ہم خود اپنی عزت اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں؟ اینڈ this is just so amazing. اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی سوالی آتا ہے نا, چاہے وہ سائل آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہو, چاہے وہ سائل آپ کے دروازے پہ دستک دینے والا ہو, چاہے وہ سائل آج کے زمانے میں آپ کی گاڑیوں کو دستک دینے والا ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ مچ یو گیو. مگر جب کوئی آئے آپ اس کو 5 روپے کا کوائن پکڑا دیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کوائن آپ کے شاید منہ پہ کوئی مار کے چلا جائے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ.
بٹ آپ سے جب کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق 5 10 20 واٹ ایور، نیور سے نو ٹو اینی ون، اینڈ پلیز ڈونٹ ایور سے کہ تم لوگ اپنے ہاتھ نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں. اگر کوئی شخص اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے نیچے کر کے آپ کے پاس آ ہی گیا ہے تو بس اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق دیں. آپ کا چہرہ کھلا رہتا تھا، کہکہا نہیں لگاتے تھے امام کبھی کہکہا نہیں لگاتے تھے بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے، بہت پولائٹلی گفتگو کیا کرتے تھے. اور خوشبو لگانا میرے مولا کو بہت زیادہ پسند تھا. آپ کا چہرہ مبارک پر نور تھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے. ہر انسان کا اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بول کے گفتگو کر کے اپنا کنٹریبیوشن دے گا. کچھ لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے اچھا انداز بولنے کا، اچھی آواز. ان کے لیے اللہ نے ڈیوٹی یہی لگائی ہوتی ہے کہ ان کی گفتگو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے اور وہ یہی بات کریں اور اس کے پیاروں کا تذکرہ کریں. مگر ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے ڈیوٹی اس کی خدمت خلق ہو، لوگوں کے لیے کام آنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کو فائنینشیل سپورٹ کرنا ہو. ہر انسان کا دیکھیں، ایک اگر ہاسپٹل ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس کے ڈفرینٹ حصے ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے، کوئی نرسز کی فیلڈ ہے. نرسز کا کام ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، ڈاکٹرز کا کام نرسز نہیں کر سکتے. وہاں پر فارمیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سویپر ہوتے ہیں. ہر انسان کی اپنی ویلیو ہے، ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے، اور ہر انسان کو اپنی ویلیو اور اپنی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ان ہستیوں سے، اس پاک ذات سے محبت جو ہے نا وہ انسان کو ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، حقیقی محبت ہو ہو جانا آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. مگر چاہے وہ دنیاوی محبت ہو، چاہے اخروی اور حقیقی محبت ہو، یہ یاد رکھیں اگر وہ حقیقی ہے اور وہ سچی محبت ہے نا، وہ مخلص محبت ہے، تو اس محبت میں آپ کو تبدیلی ضرور نظر آئے گی. جب ہم دنیاوی طور پر بھی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی سے محبت، تو جو صرف منہ زبانی محبت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر ابھی میں نے کل ایک اپنی بہن کی کہانی سنی کہ جن کی محبت کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنی ذات، اپنی شخصیت کو کس طرح سے 180 ڈگری چینج کیا اور اس قدر سرو کیا اپنی اس میرج میں، اور آج تک کر رہی ہیں. اینڈ شی از ہیپی اباؤٹ دیٹ. شی سیز I just love doing that because this is what I wanted and I thank اللہ کہ مجھے انہوں نے وہ عطا کیا جو میں چاہتی تھی. اسی طرح دنیاوی لحاظ سے جب ہمیں محبت ہوتی ہے اور وہ مخلص ہو تو ہم بدلتے چلے جاتے ہیں اس شخص کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں. ہم انتظار بھی نہیں کرتے کہ وہ کہتا کیا ہے. آج کل تو ہم حالت جنگ میں ہیں، ایون سمجھتے ہیں کہ محبتوں کی شادیاں کی ہیں، مگر ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر کے حالت جنگ میں ہوتے ہیں. لیکن جو حقیقی اور مخلص محبت ہوتی ہے وہ انتظار نہیں کرتی کہ کوئی آپ سے کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں. محبتوں میں اور مخلص محبتوں میں آپ آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس کو کیا پسند ہے، جس سے میں محبت چاہ رہا ہوں وہ کیا چاہتی ہے یا وہ کیا چاہتا ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو آر برنگنگ چینج ان یور لائف. دس از the beauty of that love. یہ دنیاوی میں بات کر رہی ہوں محبت. کمنگ ٹو حقیقی محبت، اب یہ جب آپ سنتے ہیں نا، میں معافی چاہتی ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے بتانے کا کہ میں مولا سے کیوں عشق کرتی ہوں تو میں تبدیل بھی ہوگی. نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں مولا سے کس چیز کا وعدہ کر کے آتی ہوں اور میں ان چیزوں کو نہیں کر پاتی. اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل. ہر روز
ہر روز مولا کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے ہیں کہ مولا آپ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے, نہیں ہو پایا ہم سے, نہیں کر پائے وہ جو کرنا چاہتے تھے یا جو آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. مگر ایک چیز کہ جب سے میں نے یہ پڑھا کہ جب بھی کسی سے معاملہ کرو, ایک تو جب بھی کوئی کسی سے کام کرواؤ تو پہلے اس کو طے کر لو, اس کو طے کرنے کے بعد جو بھی معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے بعد آپ اس شخص سے جو بھی پیسے ڈیسائیڈ ہوئے اس سے زیادہ اس کو دو اور اس کی عزت کرو. اور اس کی جب سے میں نے یہ پڑھا, میں نے یہ سنا, میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا. میرے مولا نے کہا آئی نیور انٹر اینی ون, جب تک میں اس سے بات نہیں کر لیتی کہ آپ کسی اس کام کے, چاہے وہ پلمبر ہو چاہے وہ کارپینٹر ہو, کہ اس کے لیے آپ کتنے پیسے ہوں گے. اینڈ آئی ٹرائی, چاہے وہ 100 ہی زیادہ ہو, کوشش کرتی ہوں کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ دیا جائے. یہ میرے مولا کا فرمان ہے, وہ یہ چاہتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کی بات کو, آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بات کو خاموشی سے, عزت کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ, اپنے لچ نہیں تلنے بیچ میں. when someone is talking, give all the attention to that person and listen to them. and کسی کی دل آزاری نہ ہو, ان سے ان کو اہمیت دی جائے. کسی کے پاس جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے وجود سے ایسی اسمیل آئے, کیونکہ میرے امام کو بہت پسند ہے خوشبوئیں لگانا, اچھے طریقے سے صاف ستھرا اور خوبصورت دکھنا, اچھی خوشبو لگانا. اور آقا امام بالکل بھی کہے لگا کے نہیں, یہ ان کی اس میں ہے ہی نہیں, ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں. جتنے بھی ائمہ معصومین گزرے مگر مسکراتے تھے. اپنے چہروں کے اوپر اس مسکراہٹ کو قائم رکھیں. ہم اتنے کرخت, ذرا سا ریلیجیس ہوتے ہیں تو اتنے کرخت چہرے بنا لیتے ہیں کہ بس اب جیسے مسکرانا اللہ کو پسند نہیں. تبسم فرمائیے, مسکرائیے, بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, جو آپ سے اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور معاملات خوبصورت کریں. انشاءاللہ مزید امام کے حوالے سے, امام کی ذات کے حوالے سے, امام کی شخصیت کے حوالے سے ہم جانیں گے, سنیں گے, اور کیا مزید ہمیں چینج کرنا ہے انشاءاللہ. we're going to talk about that also. اور ساتھ ہی ساتھ امام رضا یا امام ضامن کیوں کہتے ہیں, اس کی کیا ہسٹری ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے اور بہت ساری چیزیں کل امام کے حوالے سے شیئر کریں گے. ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کریں انشاءاللہ. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ملتی وہاں سے, اور اگر کسی کو وہاں سے توفیق مل جائے تو بس پھر زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے, پھر زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں, اور ہم ان تمام فضائل اور تمام یہ جو شخصیت کے اوصاف ہیں ان کو اپنا کیوں, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے رہنما ہوتے ہیں, اور جو رہنما ہوتے ہیں, جو ہادی ہوتے ہیں, دے آر لائک یور پیرنٹس, دے آر دا ونس جو دے آر لائک یور گائیڈ. اور جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ جس طرح سے ہمارے گائیڈ جو ہیں یہ سمندر ہیں, اپنے اندر اتنی وسعت رکھتے ہیں, اب محبت کے سمندر ہیں, یہ سکون کے سمندر ہیں, یہ اپنی ذات میں وزڈم کے سمندر ہیں, یہ اپنی ذات میں خوشیوں کے سمندر ہیں. ہمیں لوگوں کے سے نہیں مانگنا, ہمیں دنیا سے نہیں مانگنا, ہمیں یہ وہ جو سمندر ہیں, they are the sea, they are the ocean of love, ocean of happiness, ocean of bliss, peace, power, purity, wisdom. ہمیں ان سے لینا ہے, ان کی شخصیت سے لے کے, ان سے سیکھ کے اپنی زندگی میں شامل کریں گے. and the life is going to be not only beautiful for yourself but beautiful for the people around you, because جو آپ کہیں سے لیتے ہیں اور آگے منتقل کرتے ہیں اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو ہوتا ہے, because it's coming to you, you have it and you give it. Don't ask
for things from people all the time. Just become the giver and you'll see how this life is going to be so beautiful. All the worries, all the tensions, all the sadness is going to fade away, it's going to go away inshallah. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور اگر کبھی میں چھٹی کر لوں یا کچھ ایسا ہو تو اس میں مجھے معاف کر دیا کریں, بیکاز کچھ کام کی, کچھ گھر کی, کچھ اور اتنی کچھ کمٹمنٹس سمہاؤ آ جاتی ہیں. ابھی 2 دن پہلے میری آنکھ میں تھوڑی انفیکشن بھی ہو گئی تھی. میرا ارادہ تھا شاید میں سیٹرڈے کو آ جاؤں, بٹ انفیکشن ہو گئی ذرا سا, وہ کھل نہیں رہی تھی اور عجیب سا سلسلہ, تو میں نہیں کر پائی. بٹ جب آؤں کوشش کروں گی کہ کچھ آپ سے اچھا شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد وآل محمد صلوات. بر فضیلت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جلد از جلد زیارت کی توفیق عطا فرمائے. جلد از جلد ہم اس بارگاہ میں جا کر جو ہماری روحوں کی بیماریاں ہو چکیں اس پچھلے 3-4 مہینوں میں, اور کرونا سے زیادہ ہم اور باقی بہت سارے معاملات میں الجھ گئے, اللہ ہمیں ہماری وہ الجھنیں اور وہ روحانی بیماریوں کا علاج ہمیں صحن شفا سے ملے گا, یقین رکھیں. سو اللہ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں, اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.